بسم الله الرحمن الرحيم. باب بيان الخمر ووعيد شاربها. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من 5 أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد حرمت الخمر حين حرمت، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البصر والتمر. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قدم من اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال: كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. فقالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبصر، وعن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، وقال: انتبهوا كل واحدة على حدة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال: لا. رواه مسلم. وعن وائل الخزرمي رضي الله عنه أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. رواه مسلم. الفصل الثاني. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال. رواه الترمذي. ورواه النسائي وابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن التمر خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن العسل خمرا. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت: إنه ليتيم، فقال: أهرقوه. رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنهما أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، قال: أهرق الخمر واكسر الدنان. رواه الترمذي وضعفه. وفي رواية أبو داود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال: أهرقها، قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا. الفصل الثالث. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. رواه أبو داود. وعن ديلم الحميري رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا بأرض باردة ونعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح
نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال هل يسكر؟ قلت نعم. قال فاجتنبوه. قلت إن الناس غير تاركيه. قال إن لم يتركوه فقاتلوهم. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والغوبة والغبيراء وقال كل مسكر حرام. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر. رواه الدارمي. وفي رواية له ولا ولد زنية بدل قمار. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين وأمرني ربي بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصلب وأمر الجاهلية. وحلف ربي عز وجل بعزتي لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته من الصديد مثلها ولا يتركها من مخافة إلا سقيته من حياز القدس. رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة قد حرم الله عليه الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تدخل الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر إن مات لقي الله تعالى كعابد وثن. رواه أحمد. ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. والبيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن عبيد الله عن أبيه رضي الله عنه. وقال ذكر البخاري في التاريخ عن محمد بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان يقول ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية دون الله. رواه النسائي. كتاب الإمارة والقضاء. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه. متفق عليه. وعن أم الحسين رضي الله عنهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وفي رواية وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت رأية عمية يغضب لعصبية أو يدعو
فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي بسيفه يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه رواه مسلم. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم التي تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذي تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا ما قاموا فيكم الصلاة لا ما قاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وطاب. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا أي ما كره بقلبه وأنكر بقلبه رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم متفق عليه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو بيعه الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. باب بیان الخمر ووعید شاربها. یہ باب ہے خمر کے بارے میں اور اس کے پینے والے کے وعید کے بارے میں. یہ باب ہے. خمر جو ہے خمر کے حوالے سے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں, اس کی تعریف بھی عرض کر چکے ہیں, اس حوالے سے پہلے بات ہو چکی ہے. خمر جو بھی چیز ہو جس میں جو ہے ایسے کسی چیز کا شیرہ جس میں نشہ ہو, مستی ہو, تو بس اس پر خمر کا اطلاق ہوتا ہے. ضروری نہیں انگور سے, وہ تو اصل تو انگور ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں حدیث میں چیزیں آئیں گی کہ کھجور ہے, انگور ہے, مکئی ہے, گندم ہے, جو ہے, شہد ہے, سب کی جو ہے نا وہ خمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو بنیادی طور پر اس زمانے میں 4 چیزیں ایسی تھیں جن کو خمر کہا جا سکتا تھا, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن میں نشہ تھا اور جو حرام تھا. پہلی چیز جو ہے انگور کا شیرہ جو ہوتا ہے, جوس کچا, وہ نکال لیا جائے اور اس کو رکھا جائے, ٹھیک, اور کچھ عرصہ بعد پھر جو ہے نا وہ اس میں جھاگ پیدا ہو جائے, اس میں نشہ پیدا ہو جائے, یہ خمر ہے. اصل خمر یہ ہے. جھاگ پیدا ہونے میں اختلاف ہے, جھاگ پیدا ہو یا نہ ہو, لیکن اتنی دیر رکھا جائے کہ اس میں کیا ہو جائے, نشہ پیدا ہو جائے. اصل خمر یہ ہے. دوسری قسم کے انگور کا شیرہ لے کر اس کو ابالا جائے,
کا آنکھ پہ، خاص کر اس کا 1/3 ختم ہو جائے، 1/4 حصہ ختم ہو جائے، 3/4 حصہ باقی رہ جائے۔ دوسری قسم یہ بھی حرام ہے، لیکن حد لگنے کے لیے اس میں کیا ہے، نشہ شرط ہے۔ تیسری قسم جو ہے نا وہ ایک کھجور جو ہے نا وہ اس کو ابالا جائے اس کو، اور جوش پیدا ہو جائے اس میں، یہاں تک کہ اس میں نشہ پیدا ہو جائے، تو یہ بھی حرام ہے، لیکن حد لگنے کے لیے کیا ہے، نشہ شرط ہے۔ اور چوتھی قسم کشمش کو رکھا ہے پانی، ٹھیک، ابالا نہ جائے، بس ویسے رکھا جائے کچھ عرصے کے لیے، اس میں رکھا جائے، اس کے بعد اس میں جوش پیدا ہو جائے اور پھر نشہ پیدا ہو، تو یہ بھی حرام ہے، البتہ حد لگنے کے لیے نشہ شرط۔ ذرا دیکھ لیجیے، پہلی فصل ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خمر ان 2 درختوں سے بنتی ہے، کھجور سے اور انگور سے، لیکن عموماً مدینہ منورہ یا اس علاقے میں عرب میں جو شراب بنتی تھی وہ کھجور سے بنتی تھی، انگور وہاں پر بہت نایاب تھے، ایسے آسانی سے نہیں ملتے تھے، لیکن آگے چیزیں بھی کچھ آ رہی دیکھ لیجیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا کہ تحقیق شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے، اور وہ ان 5 چیزوں سے بنتی ہے، انگور سے، کھجور سے، گندم سے، جو سے اور شہد سے، اور خمر وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈالے۔ اب دیکھیے گا یہاں پر 5 میں نے آپ سے عرض کی ہے نا، اس کو صرف انگور کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے، ویسے ہمارے فقہاء نے بھی خمر کی تعریف میں انگور کا ذکر کیا ہے، تو اصل تو انگور سے ہے، اصل جو ہے۔ جی اتنا جلدی پیمپر لگا کے آنا تھا، جی پیمپر لگا کے آیا کر، جلدی کر جلدی کر، جی جی آج کل مل جاتے ہیں بڑے سائز کا، جب وہ بھی ملتے، سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ سارے تم صبح جب کلاس میں آؤ نا پیمپر لگا کے آئے، سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ جی تو خیر فرمایا کہ یہ ان چیزوں سے شراب جو ہے نا بنتی، اور بھی چیزیں بہرحال زیادہ تشریح نہیں ہے، بس تقریباً سر ترجمہ ہی ہے۔ آگے دیکھ لیجیے، انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تحقیق خمر حرام قرار دی گئی، جب حرام ہوئی اور ہم نہیں پاتے تھے انگور کے خمر مگر تھوڑی بہت، اور عام جو ہماری خمر شراب ہوتی تھی نا وہ کچی کھجور سے اور تمر سے ہوتی تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے نا انگور کی شراب بہت کم تھی، سمجھ آ گئی؟ تو بسر کچی کھجور نہیں ہوتی وہ، اور تمر پکی کھجور، اس سے بناتے تھے، کھجور وہاں پر عام تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بدع کے بارے، وہ جو ہے نا عسل کے نبیذ کو کہتے ہیں، فرمایا کہ ہر مشروب جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے، بدع کسے کہتے ہیں؟ آگے فرمایا کہ شہد کے نبیذ بدع کہتے ہیں شہد کو پانی میں ڈالا جائے، اس کے بعد اس کو کیا کیا جائے، ابالا جائے، جوش پیدا ہو جائے اس میں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو بدع کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اگر نشہ پیدا کرے، ہر مشروب یہ بھی اگر نشہ پیدا کرے تو کیا ہے، حرام، سمجھ آ گئے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسکر نشہ آور چیز خمر ہے، اور ہر مسکر حرام ہے، اور جس نے شراب پی دنیا میں وہ مر گیا اس حال میں کہ اس کا عادی تھا، اس نے توبہ نہیں کی تو نہیں پیے گا شراب آخرت میں۔ جو شراب کا مدمن خمر ہے، شراب کا عادی تھا، اس حال میں وہ فوت ہو گیا، توبہ نہیں کی تھی اس نے،
تو وہ آخرت میں شراب نہیں پیے گا. آخرت میں شراب نہیں پیے گا کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر اس کو حلال سمجھتا ہو تو پھر چونکہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا پھر نہیں پیے گا. اگر حلال نہ سمجھتا ہو تو پھر لم یشربھا کا مطلب ہے کہ شروع میں نہیں پیے گا، شروع میں اس کو نہیں ملے گا، بعد میں مل جائے گا. یا تیسرا مطلب یہ ہے کہ پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ اس سے جو شراب کی طلب ہے، جو چاہت ہے، وہی نکال دیں گے جنت میں، پھر نہیں پیے گا. سمجھ آگے کہ نہیں آگے دیکھ لیجیے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص یمن سے آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک مشروب کے بارے میں جو وہ پیتے تھے اپنے زمین میں، جس کو بناتے تھے ذرہ مکئی سے، جس کو مزر کہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مسکر نشہ آور ہے؟ تو انہوں نے کہا جی. تو فرمایا ہر مسکر حرام، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے اس شخص کے لیے کہ جو شراب جو مسکر پیتا ہے کہ اس کو پلائے گا طینۃ الخبال. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا جہنمیوں کی علائش ہے. سمجھ آ گئی؟ ذرہ یمن میں ایک قسم کی شراب جس کو مکئی سے بناتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ ہم بناتے پیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں نشہ ہے. فرمایا نشہ. تو فرمایا حرام. پھر فرمایا جو شخص شراب پیے گا دنیا میں پیتا رہے گا تو قیامت والے دن اس کو کیا پلایا جائے گا؟ جہنمیوں کی علائشیں پلائی جائیں گی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا خشک کھجور اور کچی کھجور کو خلط ملانے سے، خلط ملط کرنے سے، اور اسی طرح کشمش کو اور خشک کھجور کو خلط ملط کرنے سے، اور اسی طرح جو ہے نا کچی کھجور اور تازہ کھجور کو خلط ملط کرنے سے. اور فرمایا کہ تم نبیذ بنا میں سے ہر ایک کے الگ الگ. فرمایا خشک کھجور اور کچی کھجور. بسر کچی کھجور، زہم وہ کھجور جو پکنے کے قریب ہو، مکمل نہ پک چکی لیکن پکنے کے قریب ہونے کی وجہ سے جو رنگ بدلتے رہتے ہیں. تو فرمایا اس طرح کچی کھجور کو اور خشک کھجور کو خلط ملط مت کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم خلط ملط کر کے کرو گے نا، خلط ملط کرو گے، رکھو گے پانی میں رکھو گے یا پکاؤ گے، تو تم کیا کرو گے کہ جو کچی کھجور ہے وہ تو ذرا دیر سے پکی گی، اور جو خشک کھجور ہے وہ پک چکی ہوگی، شراب پیدا ہو چکی گی، اور تم کیا کرو گے؟ کچی کھجور کا انتظار کر رہے ہوگے، ادھر شراب بن چکی ہوگی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس لیے ان کو خلط ملط نہیں کرنا، بلکہ الگ الگ. اگر نبیذ بنانی ہے نا، نبیذ ان کے پینے بنانی ہے تو الگ الگ کر کے رکھا کرنا. اگلی روایت میں انس رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا خمر کے بارے میں کہ اس سے سرکہ بنایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. شراب سے سرکہ بنانا اس کا کیا ہو؟ تو امام سرکہ کیسے بناتے ہیں شراب سے؟ کہ شراب کے اندر نمک ڈالا جائے، پیاز وغیرہ ڈال کے نا اس سے سرکہ بنایا جائے. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شراب سے سرکہ بنانا جائز نہیں ہے. اگر کسی نے سرکہ بنایا تو وہ شراب کے حکم میں ہوگا، اس طرح حرام ہے. البتہ اگر خود بخود دھوپ میں پڑے رہنے کی وجہ سے بن جائے تو اس کا الگ حکم ہے، لیکن بنانا یہ جائز نہیں ہے اور اس سے سرکہ بنے گا نہیں. جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ سرکہ بنانا تو مکروہ ہے، بنانا نہیں چاہیے شراب سے. البتہ اگر کسی نے سرکہ بنا لیا تو وہ سرکہ بن جائے گا، اب اس کا حکم سرکے والا ہوگا، شراب والا نہیں ہوگا، اب وہ حرام نہیں ہوگا. سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو فرمایا یہاں پر شوافع حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں
اس میں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے سرقہ پوچھا کہ سرقہ بنایا جائے، انہوں نے کہا نہ بنایا۔ سمجھ آ رہی؟ جب کہ احناف استدلال کرتے ہیں ایک روایت سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت ہے کہ خیر خلکم خل خمرکم، خیر خلکم خل خمرکم، خیر و خلق تمہارا جو بہترین سرقہ ہے، خل و خمرکم وہ تمہاری شراب کا سرقہ ہے کہ جو تم شراب سے بنا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو اس سے استدلال کرتے ہیں اور اس روایت کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں ابتدا کی بات ہے۔ شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا شراب کی نفرت بٹھانے کے لیے تو شراب کے جو برتن ہیں نا ان کو بھی توڑنے کا حکم فرمایا، وہ بھی استعمال مت کر، نفرت بٹھانے کے لیے، اس زمانے کی بات، ٹھیک ہے؟ تو بعد کی بات نہیں۔ جی اگلی روایت میں ہے کہ طارق بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا شراب کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا۔ تو انہوں نے کیا کہا، میں اس سے بنا دوں دوائی؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دوائی نہیں ہے بلکہ بیماری ہے۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا کہ ان سے دوائی بنا، شراب سے سنو کہ نہیں تو دوائی ہے نہیں تو بیماری ہے، دوائی تو ہے۔ سمجھ آ گئی؟ باقی یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے نا کہ تداوی بالحرام، کہ حرام کو بطور علاج استعمال کرنا، دوائی کے طور پر استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو اکثر فقہاء تو اس کو ناجائز کہتے ہیں، لیکن بعض فقہاء اس کو جائز کہتے ہیں۔ احناف میں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے کہ تداوی بالحرام جائز ہے اس صورت میں جب کہ حلال چیز میں کیا نہ ہو، علاج نہ ہو، تو کوئی ماہر تجربہ کار ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ حرام میں اس کا علاج ہے، یقین تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا لیکن غالب گمان ہے، تو اس صورت میں پھر حرام چیز کو، شراب وغیرہ کو دوا کے علاج کے طور پر، دوائی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آپ کے جو کھانسی کے جتنے بھی شربت ہے نا، سیرپ ہے، تو نشہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کو؟ تو کیا ڈالتے ہیں؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں جانتے؟ خیر آگے دیں۔ دوسری فصل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شراب پیے تو اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا اس کی نماز 40 صبح 40 دن، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا، پھر اگر دوبارہ پیتا ہے تو پھر 40 دن اس کی نماز قبول نہیں کرتا، پھر اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، پھر اگر پھر پیے پھر اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن نماز قبول نہیں کرتا، پھر اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، پھر اگر چوتھے دفعہ پیے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا اور اس کو پلائے گا جہنمیوں کی علائش۔ شراب پیے توبہ کر، 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، لیکن چوتھے دفعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ تو یہ جو فرمایا کہ توبہ قبول نہیں کرتا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تغلیظ توبیخ پر محمول ہے، تشدید پر محمول۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ توبہ قبول نہ کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہے کہ اس کو توبہ کی پھر توفیق ہی نہیں دیتی۔ جب بار بار کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے توبہ کی توفیق کیا ہو جاتی ہے؟ سلب ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چلو شام آپ لوگ جاؤ، شام سو جاؤ، دیر ہو گئی تھی، سونے کا ٹائم۔ شام عفان صاحب تشریف لے جائیں، سو جاؤ شام۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نشہ آور چیز ہو تو اس کی کثیر مقدار اور قلیل مقدار دونوں حرام ہے۔ جس میں بھی نشہ ہو تو کثیر مقدار میں اس کو پیا جائے یا قلیل مقدار میں پیا جائے، ہر صورت میں کیا ہے؟ اس کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے اور ایک گلاس بھی حرام ہے۔ اگلی روایت میں ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس میں نشہ ہو
جو نشہ پیدا کرے، فرق نشہ پیدا کرے تو اس کا جو چلو برابر پینا بھی کیا ہے؟ حرام۔ یعنی جس میں فرق سے نشہ پیدا ہو جائے تو اس کے قلیل مقدار بھی کیا ہے؟ حرام۔ فرق ہے 16 ریتل کو یا 16 پاؤنڈ کو یا 3 سا، یعنی کہ کسی زیادہ مقدار میں اگر کوئی چیز جو ہے نا وہ نشہ پیدا کرتے تو قلیل مقدار میں اس کی کیا ہے؟ حرام ہے، جیسے پچھلے حدیث میں کہا ہے۔ نعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک گندم میں سے بھی خمر بنتی ہے، جو میں سے بھی بنتی ہے، خشک کھجور میں سے بھی بنتی ہے، کشمش میں سے بھی بنتی ہے، اور شہد میں سے بھی بنتی ہے۔ اگلی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال کان عندنا خمر لیتیم، کہ ہمارے پاس ایک یتیم کی شراب تھی۔ تو جب سورہ مائدہ کی آیت نازل ہو گئی شراب کی حرمت، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور میں نے کہا وہ یتیم کیا ہے؟ تو فرمایا اس کو گرا دو، اگرچہ یتیم کی لیکن اب واجب الحفاظت نہ رہے اور اس کی حرمت نازل ہو، اب واجب الاحانت ہو گئی، تب اس کو گرا دو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے شراب خریدی ہے کچھ یتیموں کے لیے جو میری پرورش میں ہے، تو فرمایا شراب بھی گراؤ اور برتن بھی توڑو، برتن بھی توڑ ڈالو اور شراب بھی کیا کر دو؟ گرا دو۔ اور ابو داؤد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کچھ یتیموں کے ہیں جن کو وراثت میں شراب ملی ہے، تو فرمایا گرا دو۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کیا میں اس کو سر کا نہ بنا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تیسری فصل ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز اور ہر سستی پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ مسکر اور مفتر، نشہ پیدا کر یا سستی پیدا کر تو وہ کیا ہے؟ حرام۔ جسم کیا ہے؟ بھنگ ہو، افیون ہو وغیرہ ذالک کا نشہ ہو، یا بدن میں سستی پیدا ہو، سست کر تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ تو نسوار تو سستی پیدا نہیں کرتے، چستی پیدا کرتے۔ جی لسی میں سے سستی پیدا ہوتی ہے۔ ہاں پنجابی اعتراض کریں گے پٹھانوں پر، پٹھان کریں گے پنجابی پر، ٹھیک، ہاں صحیح موقع مل گیا جی۔ اگلی روایت میں ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ہم ایسی زمین میں ہوتے ہیں ٹھنڈی زمین، ہم اس میں سامنا کرتے ہیں، سخت عمل کا، یعنی کام کا، اور ہم بناتے ہیں ایک مشروب اس گندم سے جس کے ذریعے سے ہم اپنے کام پر طاقت حاصل کرتے ہیں اور اپنے شہروں کی سردی پر طاقت حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مشروب نشہ پیدا کرتا ہے، تو میں نے کہا ہاں جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے بچو۔ تو میں نے کہا کہ لوگ بے شک لوگ تو اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو نہ چھوڑے تو ان سے قتال کرو، جنگ کرو۔ یہ گندم سے ہم ایک مشروب بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو پینے کی وجہ سے پھر ہمیں سردی بھی زیادہ محسوس نہیں ہوتی اور ہمیں پھر طاقت آتی ہے، کام بھی ہم کر سکتے ہیں سخت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں نشہ ہے، فرمایا نشہ ہے اس کے جانب اگر لوگ نہ چھوڑے تو ان سے قتال کرو۔ اگلی روایت میں عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا شراب سے، جوے سے، شطرنج سے اور غبیرہ سے، اور فرمایا کہ ہر مسکر حرام۔ غبیرہ یہ مکئی سے حبشہ کے لوگ شراب بناتے تھے، حبشی لوگ اس کو غبیرہ کہتے ہیں، تو ان سب سے کیا فرمایا؟ منع فرمایا۔ باقی قمار کی تعریف، میں سر قمار کی تعریف، جوئے کی تعریف ہم پہلے کر چکے ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگی۔ اگلی روایت میں ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داخل نہیں ہوگا جنت میں والدین کا نافرمان اور جوا کھیلنے والا اور احسان جتانے والا اور شراب کا عادی. اور ایک روایت میں ہے کہ ولد زنا، جوا کھیلنے کی جگہ پر ولد زنا کا لفظ ہے. والدین کا نافرمان اور قمار، جوا کھیلنے والا، احسان جتانے والا، شراب کا عادی. یہ نہیں دخول اولی مراد کہ جنت میں دخول اولی پہلے دفعہ داخل نہیں ہوں گے، سزا بھگتنے کے بعد داخل ہوں گے. اور ولد الزنا، اصل میں ولد الزنا کی تربیت صحیح نہیں ہوتی نا، باپ ہوتا نہیں ہے تو ماں بدکار ہوتی ہے تو تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن مولانا بعض حضرات نے فرمایا کہ حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے. ولد الزنا کا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور اگر ہے تو اس کی ماں کا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ولد الزنا جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، بہت نیک بن جائے، عالم بن جائے، فاضل بن جائے، یہ بھی ممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس کا اپنا کوئی قصور تو نہیں. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے جہان والوں کے لیے، اور جہان والوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا. اور مجھے رب نے حکم کیا ہے ڈھول باجے وغیرہ کو مٹانے کا، بانسری وغیرہ کو مٹانے کا، بتوں کو اور صلیب کو مٹانے کا، اور جاہلیت کے کاموں کو مٹانے کا. اور میرے رب نے میرے عزت کی قسم اٹھائی ہے کہ نہیں پیے گا کوئی بھی بندہ میرے بندوں میں سے ایک گھونٹ بھی شراب کا مگر میں اس کو پلاؤں گا اس جیسے، اور نہیں چھوڑے گا میرے ڈر کی وجہ سے کوئی بھی مگر میں اس کو جو ہے نا پاکیزہ اور تالابوں میں سے پلاؤں گا. سمجھ آ گئی؟ معازف ڈھول کی، باجے وغیرہ، سمجھ آ گئی؟ یہ مراد ہے. مزامیر، بانسری وغیرہ جو بجانے کے آلات ہوتے ہیں وہ مراد ہے. اور بتوں کو کہتے ہیں صلیب جو یہودی کا خاص نشان ہے، اور جاہلیت کے کام میں سب مٹانے کا حکم فرمایا. اگلی روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت حرام کر دی: شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، اور دیوس جو شخص پیدا کرتا ہے اپنے گھر والوں میں خباثت. دیوس یعنی جس کو پتہ ہے کہ میری اہلیہ جو ہے وہ خراب، بدکار. بعض لوگوں نے دیوس کی تعریف یہ کی ہے کہ دیوس وہ کہتا ہے کہ جو آ جائے گھر میں باہر سے اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی کی آواز سنے کہ پتہ ہے کوئی غیر محرم بیٹھا ہوا ہے، غلط کام کر رہا ہے گھر والوں کے ساتھ، اور وہ کچھ نہ کہے چلا جائے. بعد یہ بھی تعریف. لیکن دیوس وہ ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ میرے اہلیہ جو ہے وہ بدکار ہے لیکن اس کو منع نہیں کرتا، اس کو روکتا نہیں. آج کل تو ایسے بھی ہے، اتنی بغیرتی کی انتہا ہو گئی ہے کہ بیوی سے خود کہتے ہیں کماتے کہ جاؤ کماؤ اس کام کے ذریعے سے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سب، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرمائے. اس کو دیوس کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اگلی روایت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے: شراب کا عادی، قطع رحمی کرنے والا، اور جادو کی تصدیق کرنے والا. قطع رحمی کرنے والا اور جو جادو کی تصدیق کرے وہ داخل نہیں ہوں گے. یہ مطلب ہے کہ دخول اولی مراد ہے، یا اس کو حلال سمجھیں، ان کو حلال سمجھیں کہ وہ داخل نہیں ہوں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب کا عادی جو ہے اگر وہ مر جائے تو ملے گا اللہ تعالیٰ اس حال میں جیسے کہ بتوں کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے. جو شراب کا عادی ہوتا ہے وہ ایسا ہوگا جیسے کہ بتوں کی عبادت کرنے والا. اگلی روایت میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں شراب پیوں یا اس ستون کی عبادت کروں اللہ کو چھوڑ کر. یعنی شراب پینا یا ستون کی عبادت کرنا یہ دونوں برابر ہیں. اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرنا، شراب پینا، یہ گناہ میں برابر.
شراب پینا اتنا بڑا گناہ ہے۔ کتاب الامارۃ والقضاء، عمارت باب سمع سے حمزہ کے نیچے کسرہ، مضبوط ہونا یا امیر بننا، خلیفہ بننا۔ امارت اگر حمزہ پر فتح ہو تو علامت کو کہا جاتا ہے۔ تو عمارت اور قضاء کے حوالے سے اس باب میں احادیث ذکر دوں گا۔ دیکھیے گا عمارت جو ہے نا، اس کے شریعت میں احکام، کیونکہ شریعت اسلام کا ایک مکمل دین، مکمل، ٹھیک ہے۔ عمارت، خلافت، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ شریعت کے بہت سارے احکام وابستہ ہیں۔ مثلا حدود اور قصاص جاری کرنا کس کا کام ہے؟ امیر کا، حاکم وقت کا کام۔ جمعہ قائم کرنا حاکم وقت کا کام ہے۔ عیدین قائم کرنا حاکم وقت کا کام ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے، زکوٰۃ اکٹھی کرنا حاکم وقت کا کام ہے، سمجھ آ گئی، وغیرہ ذالک، اور بہت سارے امور ہیں ان کا براہ راست جو ہے تعلق عمارت کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا اس حوالے سے تفصیل سے ہماری کتابوں میں جو ہے وہ احکام موجود ہیں۔ امیر بنانا، کسی کو حاکم بنانا، خلیفہ بنانا، تو اس کے بنیادی طور پر 3 طریقے ہو سکتے ہیں، ٹھیک۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ لوگ اپنے میں سے جو زیادہ امانت دار ہو، جو زیادہ متقی ہو، زیادہ عالم ہو، اس کے ہاتھ تک بیعت کر کے اس کو خلیفہ بنا لیں۔ جیسے وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہی خلیفہ بنایا گیا تھا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، مسلمانوں نے، صحابہ نے بیعت کی۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خلیفہ اپنے مرنے سے پہلے کسی کو جو ہے نا خلیفہ نامزد کرے اور لوگوں سے اس کی بیعت لے، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نا ایک لفافہ لکھا، ٹھیک ہے، بن لفافہ، اور صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ اس میں جس کا نام ہے نا اس کے ہاتھ پر بیعت کر، ٹھیک۔ تو بیعت کی تو علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ مجھے پتہ ہے اس میں عمر کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی بیعت کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اس میں عمر کا ہی نام، کیونکہ عمر کا ہی نام آنا تھا اور عمر کا تو کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں نا، اور علی کرم اللہ وجہہ کو پتہ تھا کہ عمر کا ہی نام ہے۔ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے دور خلافت میں بار بار اس کا تذکرہ کرتے تھے، جب کوئی اعتراض کرتا تھا نا تو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کون سی کمی کی ہے، ٹھیک ہے، میں تو رسول اللہ اور ابوبکر صدیق عمر فاروق کے طریقے پر بار بار ان کا نام لیتے تھے کہ کیا میں نے ان میں سے کوئی کمی کی ہے، ان کے طریقے سے میں ہٹوں، بار بار ان کا نام لیتے، سمجھا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو خلیفہ ہو وہ ایک شورا بنائے، ایک کمیٹی بنائے اور ان کے سپورٹ کرے کہ یہ جس ان میں سے کسی کو ایک کو کیا کر لے، منتخب کر، جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا آخر 6 بندوں کی کمیٹی بنائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 عشرہ مبشرہ تھے۔ ایک 7ویں عشرہ مبشرہ تھے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ، لیکن چونکہ وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے اور بہنوئی تھے، اس لیے کہا کہ ان کو نہیں، میرا کوئی رشتہ دار اس میں نہ، رشتہ دار اتنا کہا تھا کہ میرا بیٹا بن عمر جو ہے نا اس سے مشورہ لے سکتے ہیں، بس تو مشورہ لینا چاہو،
لیکن وہ ان میں سے نہیں ہوگا۔ پھر ان میں سے 4 حضرات تو دستبردار ہو گئے تھے کہ ہم نے نہیں بننا، ٹھیک ہے، 2 حضرات رہ گئے تھے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی کرم اللہ وجہہ، اور یہ دستبردار ہو بھی نہیں رہے تھے، سمجھ آ گئی۔ اور پھر بڑی سخت ووٹنگ ہوئی، ایسے 19-20 ایسے چلتے رہے، بالکل بڑا سخت مقابلہ ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہوشیار تھے، بہت ہوشیار تھے، ایک ایک کے پاس جا کر، ایک ایک گھر میں جا کر، لیکن ووٹ دونوں طرف پڑ رہے تھے، بہت سخت مقابلہ تھا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو خیر اس کے بعد پھر ایک ایک کے پاس جا کے ایک ایک سے بات کر کے اس کے بعد پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا اعلان انہوں نے کر دیا لوگوں کو جمع کر، سمجھے؟ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو یہ سارے طریقے جو ہے اس طریقے سے بنا۔ ایک بادشاہت کا طریقہ ہے، اس کو بھی ہم غیر اسلامی تو نہیں کہہ سکتے، بنو امیہ میں وہ جاری رہا کہ جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو جو ہے نا نامزد کرنا، یہ وہ ملوکیت ہے، لیکن وہ خلافت ہے، وہ ملوکیت ہے۔ جی، پہلی فصل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی نہیں کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اور فرمایا سوائے اس کے امام جو ہوتا ہے، امیر حاکم وقت، وہ ڈھال ہوتا ہے، اس کے پیچھے جنگ کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے بچا جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے تقوی کا حکم کرے اور انصاف کرے تو اس کا اجر اس کو ملے گا، اور وہ اس کے علاوہ وہ حکم کرے تو اس کا بوجھ وہ اٹھائے گا، اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے امیر کی اطاعت کی، حاکم وقت کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر حاکم وقت کی نافرمانی کی اس نے میرے نافرمانی کی۔ اور فرمایا انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ، امام جو ہوتا ہے وہ ڈھال ہوتا ہے، اس کے پیچھے لگ کر جنگ کی جاتی ہے، اس کی طاقت کے بلبوتے پر جنگ کی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے بچا جاتا ہے فتنوں سے، آزمائش۔ اگر وہ نیکی کا حکم کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اگر بدی کا حکم کرے گا تو گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ یعنی حاکم ہو، اگر ایک نیک کام کا حکم کرتا ہے نا، لاکھوں کروڑوں لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، کتنا ثواب ملتا ہے۔ اگر ایک غلط قانون پاس کراتا ہے تو کتنا گناہ ہو، تو بہت حساس معاملہ ہے۔ ام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پر امیر مقرر کیا جائے کسی ایسے غلام کو جس کی ناک اور کان کٹے ہوئے، اور وہ تمہاری قیادت کرے اللہ کی کتاب کے ساتھ، تو تم اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ اگر تم پر غلام بھی مقرر کیا جائے مجدع جس کی ناک بھی کٹی ہوئی اور کان بھی کٹی ہوئی، اصل میں مجدع کہتے ہیں جس کی ناک کٹی ہوئی، عموماً اس کے لیے لفظ استعمال کرنا۔ تو غلام ہونا ایسا غلام جس کی ناک بھی نہ ہو، کان بھی نہ ہو، اس کی حیثیت کیا ہوگی معاشرے میں؟ لیکن فرمایا اگر وہ بھی تمہارا امیر بن جائے گا تو اس کی بات بھی سننی اور اطاعت کرنی۔ اچھا، اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ غلام تو امیر بن نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو یہ کیسے فرما دیا کہ غلام امیر بن جائے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ کہ بالفرض اگر ایسا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جواب یہ کہ اگر وہ زبردستی بن جائے، بنانا تو نہیں چاہیے لیکن وہ آگے بن گیا تو ہم اس کی اطاعت کریں۔ جیسے مصر میں غلاموں کی حکومت رہی ہے، ٹھیک ہے، اور طویل عرصہ رہی اور بڑی مضبوط حکومت رہی، ٹھیک ہے۔ یہ جو منگول تھے نا، چنگیز خان اور آگے ان کی اولاد، تو بہت سارے علاقے فتح کر رہے تھے، لیکن انہوں نے سبق سکھایا تھا، غلام نہیں کر سکے، ادھر داخل نہیں ہو سکے، کوشش کی، سبق سکھایا، لڑے صحیح، حالانکہ ان سے کوئی لڑ نہیں سکتا تھا، تعداد بھی زیادہ تھی اور ایسے عجیب قسم کی مخلوق تھی، سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھ لیجئے
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سنو اور اطاعت کرو، اور اگر تم پر عامل بنائے اتنے خیر، اتنے دیر پرچی ہے جی، اگر تم پر عامل بنایا جائے حبشی غلام کو، اگرچہ تم پر عامل بنایا جائے حبشی غلام، گویا کہ اس کا سر جو ہے نا وہ جو ہے نا انگور کی طرح ہے، کشمش کی طرح کوئی سر نہ ہو سکے، اتنا چھوٹا سا سر ہو، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اگر تمہارا امیر مقرر کیا جائے تو اس کی بات کی سننی ہے اور ماننی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ جی کیا فرمایا جی؟ ہاں جی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سننا اور ماننا ایک مسلمان کے ذمے ہے، فیما حبک، اس بات میں بھی جو پسند کرے، اس بات میں جو نہ پسند کرے، جب تک اس کو حکم نہ کیا جائے معصیت کا، جب معصیت کا حکم کیا جائے تو پھر نہ سننا ہے نہ ماننا ہے، یعنی جب تک حاکم وقت معصیت کا حکم نہیں کرتا تو اس کی بات ماننی ہے، چاہے وہ دل کو اچھی لگے چاہے اچھی نہ لگے، چاہے آسان ہو چاہے مشکل، ہاں نافرمانی کا حکم کرے پھر نہیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، پھر اس کی اطاعت نہیں کرے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے طاعت معصیت سوائے اس لیے، طاعت جو ہے معروف میں نیکی بھلائی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم نے بیعت کی، بیعت سے مراد یہاں پر یعنی معاہدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سننے پر اور اطاعت کرنے پر، تنگی میں آسانی، خوشی میں ناخوشی میں، وعلی اثرۃ علینا، اور ہم پر ترجیح دینے میں بھی، اور یہ کہ ہم نہ کھینچے معاملے کو اس کے اہل سے، اور یہ کہ ہم حق کہیں جہاں کہیں بھی ہم، اور نہ ڈرے ہم اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، اور یہ کہ ہم نہ کھینچے، ایک روایت میں ہے معاملے کو اس کے حال سے، الا کہ تم دیکھو واضح کفر، ٹھیک ہے، تمہارے پاس اللہ اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس میں دلیل بھی ہو۔ فرمایا کہ ہم نے بیعت کی، یعنی معاہدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم اطاعت کریں گے، امیر کی بات سنیں گے، حال میں تنگی میں آسانی، خوشی میں ناخوشی میں، اگرچہ ہم پر ترجیح دی جائے، ٹھیک ہے، اگرچہ یہ انصار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پر ترجیح دی جائے گی، لوگوں کو ترجیح دی جائے گی اور دی جاتی رہی، لیکن بالکل الگ تلگ رہے، انہوں نے اس کا مطالبہ بھی نہیں کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا وہ کیا، اور یہ کہ ہم نہ کھینچے کام امر کو اس کی آڑ سے، یعنی ہم بغاوت نہ کریں، مطلب کیا اس کا، امیر کے خلاف بغاوت نہ کریں، اس کو امارت سے معزول نہ کریں، اور حق کہیں، اس میں کسی کی پرواہ نہ کریں، الا ایک کہ آپ سے جب تم کفر بواع دیکھو، واضح کفر کسی امیر میں دیکھو تو پھر اس کو اطاعت نہیں کریں، یا بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ نماز پڑھنا چھوڑ دو، تو پھر وہ عبادت کی حیثیت، عبادت کا حالی ہے، عبادت کی حیثیت اس میں نہ رہی، عبادت کے لیے جب اس سے ختم کر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب بیعت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو سمع و طاعت پر، تو ہمارے میں فرماتے تھے کہ فی ما استطعتم، یعنی ان کاموں میں جن میں تم طاقت رکھ سکو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو طاقت ہے تو اس میں تم نے کیا کرنی ہے، اطاعت کرنی، طاقت ہی نہ ہو تو پھر کیسے اطاعت کی جائے گی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دیکھے اپنے حاکم وقت سے کوئی ایسی چیز جسے وہ ناپسند کرتے تو صبر کرے، بے شک نہیں ہے کوئی ایسا جو جماعت سے ایک بارش کے الگ ہو جائے مگر وہ مرتا ہے جاہلیت کی موت، یعنی کوئی امیر میں کوئی چیز دیکھے، کوئی گناہ یا کوئی اور ہو کام ہو، ٹھیک ہے، تو اس پر کیا کریں، صبر کریں، باقی نصیحت تو کرنی ہے، واضح نصیحت کریں، یہ آگے بات آ رہی ہے جتنی ہو سکے، لیکن اس کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ جو ایک بارش بھی الگ ہو جائے، جماعت سے الگ راستہ اختیار کر لے، الگ جماعت بنا لے،
سمجھ آ گئی؟ تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو نکلے اطاعت سے اور جماعت سے الگ ہو جائے تو جاہلیت کی موت مرے گا، اور جو قتال کرے کسی ایسے جھنڈے کے نیچے جس میں حق اور باطل واضح نہ ہو، غصہ کرتا ہو عصبیت کی وجہ سے، اور بلاتا ہو دوسروں کو عصبیت کی وجہ سے، اور مدد کرتا ہو عصبیت کی وجہ سے، پھر وہ قتل کیا جائے تو اس کا قتل جاہلیت کا قتل شمار ہو۔ اور جو نکلے میرے امت پر اپنی تلوار کے ساتھ مارے اس کے نیک کو، اس امت کے نیک کو اور اس کے بد کو، اور اس امت کی مومن کی پرواہ نہ کرے اور کسی عہد والے کے عہد کو پورا نہ کرے تو نہ وہ مجھ سے ہے اور نہ میں اس سے ہوں۔ عمیہ رایت عمیہ، عمیہ عین کے نیچے کسرہ بھی، عین پر زبر بھی، پہلے بھی ہم ایک بات گزر چکی ہے۔ اندھا دھند کوئی کام ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، سمجھ آ گئی، پتہ نہیں، حق و باطل کا پتہ نہیں، کون حق پر ہے کون باطل ہے، کون کسی کے ساتھ لڑ رہا ہے، بس دوسرے داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح قتال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عصبیت کو دیکھ رہا ہے، بس میرا خاندان لڑ رہا ہے، چاہے وہ حق پر ہے چاہے وہ باطل پر، تو میں نے لڑنا ہے، دوسروں کو بلانا ہے باطل کی طرف، سمجھ آ گئی، باطل کی مدد کرنی ہے، سب عصبیت ہے۔ تو اگر وہ قتل ہو جائے تو جاہلیت کی موت ہے، جاہلیت کو سارے جاہلیت کے کام ہے جی۔ فرمایا جو تلوار نکالے میرے عمر کا، نیک اور بد کو مار، مومن کی پرواہ نہ کرے، کسی عہد والے کو عہد کو پورا نہ کرے، تو فرمایا نہ وہ مجھ سے ہے اور نہ میں اس سے، نہ وہ میرے طریقے پر ہے نہ میں اس کے طریقے پر ہے۔ اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ائمہ میں سے بہترین وہ ہے جن سے تم محبت کرتے ہو جو تم سے محبت کرتے ہیں، اور جن کے لیے تم دعا کرتے ہو جو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اور تم میں سے بدترین وہ ہے جن سے تم بغض رکھتے ہو جو تم سے بغض رکھتے ہیں، تم ان پر لعنت کرتے ہو تم پر لعنت کرتے ہیں۔ تو فرمایا انہوں نے اپنے کہا اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت وعدہ نہ توڑ لیں، ان کی بیعت توڑ نہ دیں؟ فرمایا نہیں، جب تک وہ تم میں نماز قائم رکھے، نہیں جب تک تم نے وہ نماز قائم رکھے۔ فرمایا اللہ یہ کہ اس پر کسی پر کوئی والی مقرر کیا جائے، والی بنایا جائے، پھر وہ دیکھے ایسی چیز کو جو اللہ کی معصیت میں تو اسے ناپسند کرے، جو اللہ کی معصیت میں سے جس کام کی ارتکاب وہ کر رہے ہیں، اور نہ کھینچے اپنا ہاتھ اس کے اطاعت سے۔ فرمایا کہ جب تک وہ نماز قائم رکھتے ہیں تو تم نے اس کا جو عہد ہے اس کو نہیں توڑنا، اس کے خلاف علیہ بغاوت بولا نہیں کرنا۔ ہاں اگر کسی پر کوئی والی مقرر کیا جائے اور وہ کوئی غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو ناپسند سمجھے، اس پر تنقید کرے جتنا ہو سکتا ہے تاکہ بات کرے کیا کر لے وہ، لیکن اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچے، بغاوت نہ کرے، تنقید رکھے، ٹھیک ہے تنقید کرے، تنقید جاری رکھے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اطاعت بھی کرے جائز کام نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوں گے تم پر کچھ امراء حاکم کہ تعریفون و تنکرون، تمہیں کچھ کام اچھے لگیں گے کچھ کم برے لگیں گے، جس نے انکار کیا تو بری ہو گیا اور جس نے پسند کیا تو وہ محفوظ ہو گیا، اور لیکن جو راضی ہو گیا اور متابعت کی پیچھے چلا تو وہ گناہ میں گرفتار ہو گئے۔ صاحب نے عرض کیا کہ آپ ان سے جنگ نہ کر اس پر، انہوں نے کہا نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے رہے، نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے رہے۔ اس میں ہے کہ دل سے ناپسند کرے اور دل سے انکار کرے۔ انہوں نے فرمایا تم پر کچھ حکمران آئیں گے، تم کچھ کام تمہیں اچھے لگیں گے، کچھ اچھے کام کریں، کچھ برے کام کریں گے۔ فرمایا جس نے انکار کیا تو بری ہو گئے، یعنی جس پہ زبان کی طاقت ہو، زبان سے انکار کی طاقت ہو، زبان سے انکار کرے۔ ومن کرے فقد سلم، اور جو ناپسند کرے، جو ناپسند سمجھے تو وہ کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا۔ یعنی جو زبان سے طاقت نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ دل سے اس کو ناپسند،
حدیث شریف کی طرف من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، کہ جو ہاتھ سے روک سکتے ہیں وہ ہاتھ سے روکیں، یہ کام ہے حکمرانوں کا، وہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، اور جو زبان سے منع کر سکتے ہیں وہ زبان سے روکیں، یہ کام ہے علماء کا، خطباء کا، اور جو نہ ہو تو دل سے نہ پسند کرے، یہ عام لوگوں کا کام ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور جو راضی ہوا ان پر تو گویا کہ وہ گناہ میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے، گناہ میں شریک کیوں ہو گئے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ تم عنقریب دیکھو گے میرے بعد ترجیح اور کچھ ایسے امور جن کا تم انکار کرو گے۔ تو انہوں نے کہا، صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں کیا حکم کرتے ہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا کہ ان کا حق ان کو ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ کچھ عمرا آئیں گے جن کے کچھ کام اچھے نہیں ہوں، برے ہوں، تو صحابہ نے عرض کیا ہمارے لیے کیا حکم؟ تو فرمایا ان کا حق ان کو ادا کر، یعنی ان کی اطاعت کر، ان کی اطاعت جاری رکھ۔ اطاعت سے مطلب اپنا حق اللہ سے مانگو، اگر تمہیں حق نہیں دیتے اللہ سے مانگو، جہاد ہو جائے تم مال غنیمت آ جائے، تم مال غنیمت مل جائے، باقی جو حق ہے وہ اللہ سے مانگو، اگر وہ نہیں دیتے تمہیں۔ اگلی روایت میں ہے کہ سلمہ بن یزید جعفی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی بتائیں آپ اگر ہم پر عمرا قائم ہو جائے، مسلط ہو جائے، جو ہم سے اپنا حق مانگے اور ہمارا حق روکے تو ہمیں کیا حکم کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بات سنو اور اطاعت کرو، سوائے اس کے لیے ان پر فرض ہے وہ جو ذمہ داری ان کو سونپی گئی، اور تم پر فرض ہے وہ جو ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے۔ اچھا جی، فرمایا اگر اپنا حق تم مانگے ہمارا حق ہمیں نہ دے تو کیا حکم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پھر بھی ان کی اطاعت کرو، ان کے ذمے ہے، جو فرض ان کے ذمے ہو وہ ادا کریں، اور جو تمہارے ذمے ہو تم کرو، پھر تم جو ہے نا ان کی اطاعت کرو، تمہارے ذمے اطاعت کرنا، باقی تمہارے حقوق کی رعایت کرنا، تم ہمارے حقوق دلانا ان کے ذمے ہے۔ اگر وہ نہیں ادا کرتے تو اس کا گناہ ان پر ہوگا، تم یہ نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں اپنا حق نہیں دیتے تو ہم بھی ان کو اپنا حق نہیں دیں گے، ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے، ورنہ تم بھی گناہ گار ہو جاؤ، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو ہاتھ کھینچے اطاعت سے تو وہ ملے گا اللہ سے قیامت والے دن ایسی حالت میں کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، اور جو مر جائے اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت نہ ہو تو جاہلیت کی موت مرا۔ سمجھ آئے؟ اگلی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تھے بنی اسرائیل، انبیاء ان پر حکومت کرتے تھے، ان کی ذمہ داری امور کی سنبھالتے تھے۔ جب بھی کسی نبی کی وفات ہوتی تھی دوسرا نبی خلیفہ نائب بنتا تھا، اور فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور ان قریب کچھ خلفاء ہوں گے اور زیادہ ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا آپ ہمیں کیا حکم کرتے ہیں؟ تو فرمایا تم پہلے کی بیعت کو پورا کرو اور پہلے کو اس کو حق دو، اور بے شک اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے ان سے اس چیز کے بارے میں جس کا یا جن کا ان کو جو ہے نا وہ راعی بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ہے نا کہ پر حکومت یا ان کی امور کی ذمہ داری، سیاست کی ذمہ داری انبیاء کے پاس تھی۔ جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا تو دوسرا نبی اس کا نائب بنتا تھا، خلیفہ بنتا تھا۔ فرمایا کہ میرے نبی بعد ابھی کوئی نبی نہیں آئے، بس اب خلیفہ آئیں گے، اب تو پیغمبر تو آ نہیں سکتا کہ میرا نائب پیغمبر بنے، خلیفہ آئیں گے اور بہت زیادہ آئیں گے۔ تو صحابہ نے اس کی عمر میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا پہلے کی بیعت کرنا، یعنی ایسا ہو جائے کہ ایک کی بیعت تم کر چکے ہو، پھر دوسرا اعلان کریں کہ نہیں میں خلیفہ ہوں، تو دوسرے کی بیعت نہیں کرنا، بس جن کی تم بیعت پہلے کر چکے ہو اس کی بیعت کو پورا کرو، اس کے ساتھ وفاداری کرنی، اس کے ساتھ وفا کرنی۔
اور اس کو اس کا حق دینا ہے، اور ان سے جو ہے نا تمہارے حق کے بارے میں، یا جو رعایا ہے ان کا، جو ان کی رعیت ہے، ان کے حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ وہ حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وما علینا، تو بہت سارے سوالات جمع ہو گئے جی۔